آج ہم ترکی ڈرامہ تین ستارے یعنی اچ کس کارڈش کی ایک قسط کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قسط خاص طور پر ترکان اور عمر کے تعلقات پر مرکوز ہے۔ ہاں، ان کا رشتہ کافی پیچیدہ ہے۔ وہ الگ ہو چکے ہیں لیکن بچہ آنے والا ہے۔ اور پھر ترکان کی والدہ نسرین، ان کی مداخلت سے تو لگتا ہے معاملات اور الجھ رہے ہیں۔ بالکل، اس قسط میں ہمیں محبت بھی نظر آتی ہے، خاندانی دباؤ بھی اور چھپے ہوئے راز بھی۔ ہاں، یہ سب ایک ساتھ چل رہا ہے۔ عمر کی موجودگی، پھر نسرین کا غصہ اور ترکان کی اپنی کشمکش، یہ سب مل کر صورتحال کو کافی ڈرامائی بنا رہے ہیں۔ شروع میں تو وہ سین ہے نا، ٹوتھ پیسٹ والا، چولہے کی صفائی، بڑی عام سی نوک جھوک لگتی ہے۔ ہاں، عمر خود کو پہاڑی آدمی کہتا ہے لیکن چولہا صاف نہیں ہوتا اس سے۔ اور ترکان اسے چھیڑتی ہے۔ کیا یہ صرف مذاق ہے یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ دیکھیں، یہ بظاہر معمولی باتیں اہم ہیں۔ یہ دکھاتی ہیں کہ علیحدگی کے باوجود عمر وہیں رہ رہا ہے۔ صحیح۔ ان کی باتوں میں وہ کیا کہتے ہیں، ایک پیار والی ٹینشن تو ہے لیکن ایک بنیادی تناؤ بھی محسوس ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب وہ انٹرویو کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، یہ قربت اور دوری کا ایک عجیب سا میلاپ ہے۔ اور پھر ایک دم سے نسرین آ جاتی ہیں اور سارا ماحول ہاں بالکل بدل جاتا ہے۔ وہ عمر کو وہاں دیکھ کر تو آگ بگولا ہو جاتی ہیں۔ وہ تو صاف کہتی ہیں کہ تم ترکان کو سکون سے نہیں رہنے دے رہے، اس کی زندگی میں مسئلے پیدا کر رہے ہو۔ نسرین کا غصہ تو شاید سمجھ آتا ہے لیکن عمر کا جو جواب ہے نا، وہ بہت کچھ بتاتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ صرف یہ نہیں کہتا کہ جی ہم میں محبت ہے یا بچہ آنے والا ہے، وہ فوراً دھمکی دیتا ہے۔ اوہ ہاں، وہ کہتا ہے کہ اگر آپ باز نہ آئیں تو آپ نواسے سے بھی جائیں گی اور بیٹی سے بھی۔ یہ ایک طرح سے طاقت کا استعمال ہے۔ دفاع سے زیادہ کنٹرول کی کوشش لگتی ہے۔ بالکل، خاندانی رشتوں کو ایک ہتھیار کی طرح استعمال کر رہا ہے۔ یہ تو واقعی سنگین بات ہے۔ اور بیچاری ترکان، وہ تو بیچ میں پھنسی ہوئی ہے۔ ہاں، وہ ماں کو فون پر کہہ رہی ہے کہ عمر میری مرضی سے یہاں ہے، مجھے مجبور نہ کریں۔ لیکن اسی وقت اسے وہ شدید درد شروع ہو جاتا ہے۔ جی، اور پھر ڈاکٹر کا فون آتا ہے، پچھلے مسکیریج کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی نازک حالت میں ہے۔ ایک طرف وہ خود مختار بننا چاہتی ہے، دوسری طرف جسمانی اور جذباتی طور پر کمزور ہے۔ بالکل، یہ اس کی اندرونی کشمکش ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ نسرین غصے میں عرفان نامی کسی شخص کو کال کرتی ہیں۔ اچھا، ہاں، اور اسے کہتی ہیں کہ خفیہ طور پر ترکان کا پیچھا کرو، اس کے کام کی جگہ معلوم کرو، ایک سیکرٹ مشن۔ ارے واہ، یہ تو جاسوسی ہو گئی۔ جی۔ اور دوسری طرف عمر، وہ بھی کچھ چھپا رہا ہے۔ وہ اپنی والدہ کو بتا رہا ہے کہ کسی نے ترکان کو ہراساں کیا تھا اور اس نے اس بندے کو سبق سکھایا ہے۔ کیا مطلب؟ یہ بات اس نے ترکان کو نہیں بتائی؟ نہیں، بالکل نہیں، ترکان سے چھپائی ہے۔ تو یہ جو خفیہ کاروائیاں چل رہی ہیں نا، ہاں، یہ آدھے سچ۔ یہ کہانی کو اور الجھا رہے ہیں۔ کردار ایک دوسرے سے اہم باتیں چھپا رہے ہیں، اپنے اپنے مقاصد ہیں۔ تو اتنے سارے تناؤ اور رازوں کے بیچ وہ منظر بڑا عجیب لگتا ہے جب وہ دونوں مل کر بچے کے کمرے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہاں، وہ پینٹ کرنے کی بات، فرنیچر کہاں رکھنا ہے، کھڑکی ٹھیک کروانی ہے، فیڈنگ صوفہ، یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ صرف دکھاوا ہے یا واقعی کوئی امید ہے؟ یہ منظر یوں سمجھیں ایک امید کی کرن تو ہے۔ مشترکہ مستقبل یعنی بچے کی آمد انہیں قریب لانے کی وجہ بن سکتا ہے۔ شاید یہ ان کے رشتے کا وہ پہلو ہے جو ابھی باقی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ امید کافی ہے؟ اتنے گہرے مسائل، خاندانی مخالفت، یہ چھپے ہوئے راز، ان سب کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ کہنا مشکل ہے۔ بہت مشکل ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قسط کے ذریعے ہمیں دکھاتے ہیں کہ کردار محبت، شدید خاندانی دباؤ، خطرناک رازوں اور ذاتی فیصلوں کے ایک بھنور میں ہیں۔ جی، عمر اور ترکان بظاہر کوشش تو کر رہے ہیں ایک ساتھ آگے بڑھنے کی، لیکن راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں۔ بالکل، اور اصل سوال جو ناظرین کے ذہن میں رہ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ کیا ان کرداروں کی محبت اور یہ آنے والے بچے کی ذمہ داری، ہاں، کیا یہ ان چیلنجز پر، ان بیرونی اور اندرونی دباؤ پر غالب آ سکے گی؟ یا پھر خاندان کی سیاست اور وہ راز جو ابھی تک پوری طرح کھلے نہیں ہیں، وہ ان کے تعلقات کو مزید آزمائش میں ڈالیں گے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آگے ملے گا۔